بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج اس ویڈیو میں اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے جو اس وقت سوشل میڈیا پر انتہائی وائرل ہے، اور وہ ہے کہ مریم نواز ایک انٹرویو میں پھنس گئیں، بری طرح سے پھنس گئیں، اور انٹرویو کے وہ حصے بھی پبلک ہو گیا ہے، وائرل ہو گیا، جن کو وہ خود روکنے کی استدعا کر رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں کہ انہیں کیمرہ آف کر دیا جائے، انہیں نہ دکھایا جائے، یہ حصے کاٹ دیے جائیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. جب آپ کو پوری طرح سے حالات کا ادراک ہی نہیں ہے تو انٹرویو دینے بیٹھے ہیں، لیڈر بننے بیٹھ گئی ہیں، بلکہ لیڈر اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ میرے سے بڑی کوئی لیڈر نہیں ہے. وہ ان کے بارے میں بڑے دعوے کیے جاتے ہیں. نون لیگ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب مریم نواز میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ کراؤڈ گیدر کر سکتی ہوں گی. اسی طرح اور بہت ساری باتیں کرتی ہیں. عمران خان کو تنقید کرنا شروع کر دیں تو زبان رکتی نہیں ہے، بہت لمبی چوڑی تقریر کر ڈالتی ہیں. لیکن اپنا حال دیکھیں کہ ایک صحافی کے سامنے بیٹھے مشکل سوالات کیا ہو گئے کہ جان پر بنائی، کہ ان مشکل سوالات کے جواب دینا ناممکن ہو گیا. یہاں تک صورتحال بن گئی کہ محترمہ کے نالج کا یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کی صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ کیمرہ آف کرنے کا ان کو کہنا پڑ گیا. مگر کیسے آف ہو سکتا ہے؟ اب یہ دور ہے، حالات تو بدل چکے ہیں. اس وقت تو صورتحال اکثر مختلف ہے. سوشل میڈیا سے اور دوسرے پلیٹ فارم سے ہم کیسے بچیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. التجا کرنے کے باوجود مریم نواز نے باقاعدہ درخواست بھی کی، پانی کا سہارا بھی لیتی ہیں، سانس لینے کی کوشش کرتی ہیں، مگر کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کلپس آہستہ آہستہ منظر عام پر آنا شروع. کون لا رہا ہے، کس لیے لا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ شخصیت جو اپنے آپ کو ایک لیڈر کہلاتی ہے، جو اس قوم کی سب سے بڑی لیڈر بننے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے، یہ شاید کل کو اگر ہماری بدنصیبی کے موقع مل جائے وہ پنجاب کی چیف منسٹر یا اس سے بھی اوپر چلی جائیں تو کیا لیڈرشپ کریں گی؟ وہ کیا حکومت کریں گی؟ کیا مشورہ دیں گی؟ کیا نالج ہے ان کے پاس؟ جو سوالات اٹھتے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ان کا نالج کا اندازہ لگائیں. توشہ خانہ کے قوانین کا پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آئین کیا کہتا ہے، لیکن دن رات توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، وہ بات کرتی ہوئی تھکتی نہیں ہے. یہاں تک ہوتا ہے کہ انٹرویو کے دوران پس پردہ کھڑی ہیں مریم اورنگزیب. ہم سب ان کی زبان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کی زبان بھی جو ہے وہ خاصی حملہ آور ہوتی ہے، اور جس انداز سے وہ ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کر جس جارحانہ انداز سے وہ تنقید کرتی ہیں اپنے مخالفین پر، خاص طور پر عمران خان پر، وہ تو ان کا سٹائل ہی دیکھنے والا ہوتا ہے. فواد چودھری اکثر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ایک کونسلر تو منتخب نہیں ہو سکتی. تو چیلنج انہیں کر رہی ہیں جو ایک ہی وقت کے اندر 5 سے 6 نشستوں پر کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لیں ان سے بھی کنسلٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اینکر کو روکنے کے ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب سے بھی کنسلٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ شاید ہمیں معلومات مل جائے اور وہ جوابات دے سکیں. انٹرویو کے لیے جانے لگی ہیں تو تیاری تو ہونی چاہیے تھی، اور اگر اسی طرح صحافی کے سوالات ہوں، مشکل سوالات کرنے کی اجازت انہیں مل جائے تو پھر تو قوم کے سامنے ساری اصلیت کھل کر سامنے آ جائے. تو منصور علی خان نے سارا کچھ جو تھا وہ کھول کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ یہ دیکھیں یہ ہے لیڈر جو اپنے آپ کو مستقبل میں نون لیگ کا سب سے بڑا سرمایہ بنانے کے لیے جا رہی ہیں. اور اب آج سمجھ آئی جب یہ کلپ سامنے آئے کہ نون لیگ کے اندر کچھ لوگ جو سینئر لوگ ہیں وہ آخر کیوں انہیں لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ آخر نون لیگ میں ایک طبقہ موجود ہے، شاہد خاقان عباسی مانے یا نہ مانے. اسی طرح خیبر پختونخوا سے نون لیگ کی اکثریت
ان کی رہنما لیڈرز، وہ بھی مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، سوائے چند لوگوں کے جن میں رانا ثناء اللہ ہے، کچھ دیگر لوگ ہیں، وہ کھڑے ہونے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن یہ سینئر لوگ جو اب تک نون لیگ کو چلاتے آئے ہیں اور آج بھی کھلا کھلا کہتے ہیں کہ نواز شریف ان کے لیڈر ضرور ہیں، مگر مریم پہ آ کے ان کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے، ان کے قول و فعل بدل جاتے ہیں۔ آج سمجھ آئی اس انٹرویو کے کلپس سامنے آنے کے بعد، یہ صورتحال کلیئر ہو گئی کہ جناب آخر وہ لوگ کیوں انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ کو ملکی معاملات کا علم ہی نہیں ہے، جب آپ کی آئین پر یا قانون پر یا دوسرے معاملات پر گرفت ہی نہیں ہے، جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کس سوال کا جواب کس انداز سے دینا چاہیے، تو آپ کیسے انٹرویو کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ نواز شریف کی بیٹی ہیں، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کا تعلق شریف خاندان سے ہے، کیا اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کو لیڈر بنا دیا جائے؟ تو اب کم از کم ان لوگوں کے بارے میں جو سچائی ہے، جو حقائق ہیں، وہ ضرور سامنے آ رہے ہیں، وہ ضرور کھل کر سامنے آ رہے ہیں کہ جناب ان کی اصل جو اپروچ ہے، ان کی جو اصل اوقات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا انہیں لیڈر ماننا چاہیے، بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے، کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ فیصلہ تو قوم نے لینا ہے، لیکن حقائق تو سامنے ہیں اور ان سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس انٹرویو نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کر دیا۔ یہ جو کلپس ایک کے بعد دوسرا منظر عام پر آ رہا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بن رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، اور یہاں تک کہ اب صفائیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ آخر سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرویو کے ان حصوں کو کیوں کاٹا گیا، دکھانا چاہیے تھا قوم کو، پتہ چلتا۔ عمران خان صاحب انٹرویو دیتے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں میڈیا کو، تو ان کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوتا کہ جس کو بلر کیا جائے، جس کو روکا جائے یا جو آگے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ لیڈر کا پتہ تو چلتا ہے کہ یہ کتنا کیپیبل ہے۔ تو فواد چودھری صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ جناب بتایا تو جائے آخر قوم کو کہ ان کا یہ حصہ جو انٹرویو کا تھا، جہاں پہ مشکل سوالات سامنے آئے، اس سے کیوں روکا گیا، اسے نشر کیوں نہیں کیا گیا۔ سوال بنتا بھی ہے کہ آخر ایسی کیا چیز تھی اس کے اندر کہ جس سے روکنا بہت ضروری تھا۔ اسی طرح سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک جو ہے زلزلے کی صورتحال ہے، اس مریم نواز کے حمایتی کوشش کر رہے ہیں یہ ثابت کرنے کی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ جناب انہوں نے کچھ غلط کہہ دیا، جبکہ ان کے مخالفین اس کو بھرپور طریقے سے سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پوزیشن ہے ان کی۔ تو مریم نواز نو ڈاؤٹ قوم کی بیٹی ہیں، شریف خاندان سے ان کا تعلق ہے، نواز شریف کی بیٹی بھی ہے، تو لیکن ان کی کتنی صلاحیتیں ہیں، وہ کتنی کیپیبل ہیں جس بنیاد پہ انہیں لیڈر بنایا جائے، یہ فیصلہ قوم کو کرنا ہے کہ کیا بطور لیڈر ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ اہم ترین فیصلہ ہے